بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد پر۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے۔ جس زمین پر انسان زندگی گزار رہے ہیں اسی پر کچھ جن کی اقسام بھی رہتے ہیں اور ان کی رہائش اکثر خراب جگہوں اور گندگی والی جگہ ہے، مثلا لیٹرین اور قبریں اور گندگی پھینکنے اور پخانہ کرنے کی جگہ۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا ہے، اور وہ اسباب مشروع اذکار اور دعائیں ہیں۔ انہی میں سے انس بن مالک کی حدیث ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو یہ کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیثوں اور خبیثینیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ خطابی کا قول ہے کہ الخبث یہ خبیث کی جمع ہے اور الخبائث یہ خبیثہ کی جمع ہے، اور اس سے مراد شیطانوں میں سے مذکور اور مؤنث ہیں۔ جنوں میں مومن بھی اور کافر بھی ہیں۔ جنوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض ہیں انصاف ہیں، بس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ بلکہ ان میں سے مسلمان اطاعت اور اصلاح کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ سورہ الجن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور اس امت کے پہلے جنوں کا اسلام لانے کا قصد عبداللہ بن عباس کی حدیث میں آیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ سوق اکانا جانے کے ارادہ سے چلے، اور شیطان اور آسمان کی خبروں کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا اور ان پر شہاب ثاقب مارے جانے لگے۔ تو شیطان اپنی قوم میں واپس آئے تو انہیں پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان کوئی چیز حائل کر دی گئی ہے اور ہمیں شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں۔ تو قوم کہنے لگی، تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ہونے کا کوئی سبب، کوئی حادثہ ہے جو ہوا ہے؟ تو زمین کے مشرق و مغرب میں پھیل جاؤ اور دیکھو کہ وہ کون سی چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان ہوئی ہے۔ تو وہ جن تہامہ کی طرف گئے تھے، وہ سوق اکانا بازار جانے کی غرض سے نخلہ نامی جگہ پر اپنے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ تو جب جنوں نے قرآن سنا تو اس پر کان لگا لیے اور اسے غور سے سننے لگے، تو کہنے لگے، اللہ کی قسم یہی ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ہوا ہے۔ تو وہیں سے اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے اور انہیں کہنے لگے، اے ہماری قوم، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، کہہ دو میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنوں کا قول ہی وحی کیا گیا۔ قیامت کے دن ان کا حساب و کتاب، قیامت کے دن جنوں کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق کہا ہے، اور یقیناً جنوں کو یہ معلوم ہے کہ وہ پیش کیے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ ہے۔